اظہار فرمائیں۔ نورانی آیا، نورانی آیا، وہ دیکھو دیوانہ علی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام صدر پی ڈی ایم امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، واجب الاحترام پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب محترم میاں شہباز شریف صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد میر صاحب، جناب محترم شیرپاؤ صاحب اور دیگر اکابر اور اسٹیج پہ تشریف فرما اور پنڈال میں اس گراؤنڈ میں آئے ہوئے تمام وساطی نوجوانوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مجھ سے قبل جو تقاریر سنی، یقیناً اس کے اندر جو احباب نے خیالات کا اظہار کیا وہ اس ملک کے واقعی قومی مسائل ضرور ہیں، مگر پچھلا جلسہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اس شہر میں ہوا تھا کراچی میں، اور اسی جگہ اسی سٹیج پہ ہوا تھا، اور اگلے دن بہت ساری علاقائی تنظیموں نے بیان یہ دیا تھا کہ یہ جو قیادت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہاں تقاریر کر کے گئی ہے، انہوں نے کراچی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ پچھلے جلسے کے اندر جو تمام گفتگو ہوئی اس کے اندر کراچی کا ذکر خیر بالکل ہوا، کراچی کے مسائل کا بھی ذکر ہوا، مگر کراچی کی حکومت اور کراچی کے اندر انتظامی امور میں ہم نہیں تھے۔ 30 سال آپ کراچی کے والی وارث تھے، آپ نے کراچی کو اور صوبے سندھ کے تمام اضلاع کو لاشوں اور بوری بند لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ لوگوں کو ورغلا کر، ٹی وی توڑ کر کلاشن کو خریدنے کی تمام وہ تربیت آپ کے سابق بھگوڑے الطاف حسین نے دی تھی۔ اس شہر کے اندر پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سرائکی وہ تمام قومیتیں جو بستی تھی ان کو اردو بولنے کے نام پر آپس میں لڑوایا گیا۔ لاشوں کی سیاست آپ نے سیکھی۔ آپ نے اس شہر کو جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو اندھیروں کا شہر کر کے دیا۔ اس کے بعد 2013 کا کراچی اور سندھ اٹھا کر دیکھ لیں اور 2018 تک کا، اس وقت تک کا کرائم ریٹ
اور آج 2018 سے لے کر 2021 کا کرائم ریٹ دیکھ لیجئے، فرق آپ کو صاف واضح ہو جائے گا۔ یہ ذات ضرور صحیح بات درست ہے کہ کراچی پہ وفاق میں جو بھی منتخب ہو کر آتا ہے وہ کراچی پر توجہ نہیں دیتا، وہ کراچی میں ویکینڈ انجوائے کرنے ضرور آتا ہے مگر کراچی کے مسائل حل نہیں کرتا۔ اور امید کرتا ہوں کہ اگلا موقع جن کو بھی ملے وہ کراچی کے زمینی حقائق کو دیکھ کر ان کے مسائل ضرور حل کریں۔ پرامن کراچی پرامن پاکستان کی ضمانت دیتا ہے، اور ہمیں آپ لیکچر نہ دیجیے گا کہ ہم اردو بولنے والوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ہم سے بڑا سرٹیفائڈ اردو کوئی نہیں بول سکتا۔ ہم اصل واری اور وارث ہیں اس ملک کے اور اس شہر کے۔ ہم نے پاکستان کو بنتے وقت ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس سرزمین سے خون کی آبیاری کی ہے۔ تمہارے باپ دادا کا تو ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ بے شرمو، ہمیں کراچی اور صوبے کا درج دیتے ہو۔ KMC کے اندر بیٹھ کر دہشت گرد تم نے بھرتی کی ہے۔ سیوک سینٹر کے اندر کوٹا سسٹم کے نام پر تم نے الطاف حسین کے دہشت گرد بھرتی کیے۔ نوکریوں پر غاصب تم نے مارا۔ صوبے سندھ کو تقسیم کرنے کی بات بغیر انصاف تم نے کی۔ ہم نے پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی بات کی، تقسیم کرنے کی بات نہیں کی۔ تقسیم ہم جب ہوئے جب ہم نے اپنا ملک اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا۔ اور آپ ہمیں لیکچر دیں گے کہ کراچی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب نے فرمایا اس جلسے کے بعد، مجھے ذہن تھا، یاد تھا مجھے کہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کو کراچی سے کیا دلچسپی ہے؟ اچھا، اور یہ محمود خان اچکزئی کو کیا دلچسپی ہے؟ نواز شریف کو کیا دلچسپی ہے کراچی سے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 72 سال سے زائد گزرنے کے بعد وفاقی حکومت 2018 سے پہلے کی 2013 سے 2018 تک ایک منصوبہ اس وفاق کی حکومت نے کراچی شہر کو دیا تھا، گرین لائن بس، اس کو بھی عمران خان نے بند کر کے رکھا ہوا، اب تک نہیں کھولا۔ پوری تاریخ میں ایک اسکیم آئی اور وہ نواز شریف صاحب نے کراچی کو تحفہ دیا تھا اور وہ اب تک مکمل نہیں ہوا۔ وہ بسیں اسی طرح کھڑی ہیں، اور کل میڈیا کے اوپر کچھ افراد کل پریس کانفرنس میں بھی اور پورا دن ٹویٹر اور فیس بک پہ کہ مولانا صاحب نے خواتین کی انٹری بینڈ کی ہوئی ہے، اور خواتین جو ہیں بہنیں اور مائیں نہیں آ سکتی۔ اور جواب کون دے رہا ہے؟ جن کے نکاح خود ڈکلیئر نہیں ہے۔ بے شرموں کا ٹولہ جس طرح اوپر وفاق میں بیٹھا ہے اسی بے حسی کا عالم ادھر بھی ہے۔ جھاڑو جب پھرے گی تو انشاءاللہ یہاں بھی پھرے گی اور اوپر بھی پھرے گی۔ میرے محترم دوستو، میں 3 سال کی کارکردگی جو عمران خان صاحب نے، وبیرہ وزیر اعظم صاحب نے کل بیان کی، پرسوں، اور لوگوں نے وہ تماشا بڑا دیکھا، سرکس۔ 3 سال کی کارکردگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پچھلے ہفتے 3000 ایکڑ اکاڑا پنجاب کے شہر میں
पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदी या ली, जो भी की, बहरहाल 3000 एकड़। ओकाड़ा शहर में कितने एकड़? 3000 एकड़। कितने हजार एकड़ भाई? ओकाड़ा शहर में। और आप सोचें कि 3000 एकड़ बड़ी जमीन होती है। लोग खुश हुए होंगे, शायद आप लोग भी खुश हुए होंगे कि 3000 एकड़ में शायद घर बनेंगे गरीबों के, फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, 3000 एकड़ पर जदीद आलात के साथ गधों की नस्ल तैयार की जाएगी। ये मैंने नहीं कहा है, ये बिल्कुल अखबार में है, ऑन रिकॉर्ड है। ये गधों के लिए फार्म लगाया गया है ताकि वहां उसकी ब्रीडिंग हो और चाइना और अमेरिका को गधे सप्लाई करेंगे। तो भाई इमरान खान साहब, आपकी तो पूरी जमात में गधों से भरी हुई है, पहले उसको अमेरिका भेजो। 3 साल की कारकर्दगी हमारे लिए तो ऐसी है जैसे जंग अखबार में 3 औरतें और 3 कहानियां के फलसफा पढ़ते हैं। 3 साल की कारकर्दगी डॉलर 170 रुपए, स्टर्लिंग पाउंड 220 रुपए के करीब, और सऊदी रियाल 42 रुपए, दुबई का धर्म 45 के करीब। और 3 साल की कारकर्दगी में बिजली का बिल आसमानों की सरबुलंदी तक छू रहा है। गैस का बिल गरीब आदमी के करीब करीब से गुंजाइश से बाहर हो चुका है। पेट्रोल की कीमत आज भी आपके सामने मौजूद है। किसी एक चीज पर अगर ये 3 साल की कारकर्दगी ये है, तो अगर इनमें शर्म और हया होती, खुद मुस्तफी होकर चले जाना चाहिए। मगर एक कौल है कि ये लातों के बूट बातों से नहीं मानते। इस दीवार को एक दफा आजादी मार्च की तरफ फिर धक्का देना होगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, गानियासी, गानियासी, चोर न्यासी, चोर न्यासी, जस्सी न्यासी, गिरती हुई दीवार को। और नौकरियां 1 करोड़ नौकरियां, कल 18-20 हजार लोगों को बेरोजगार किया है। 50 लाख घर इंक्रूजमेंट के नाम पर पूरे घर और पूरी बस्तियां गरीबों की तबाह कर दी। और ये समझ रहे हैं कि यहां इनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। यकीन करें, इन्होंने माजी में अपने सबक नहीं सीखा। तारीख उठाकर देख ले, जिस जनरल जियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर असले की फरामानी की थी, उसका अंजाम देख ले। इमरान खान का इससे बदतर अंजाम होगा इंशाअल्लाह। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी जब होती है, जब मुल्क के अंदर फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हो। इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, ये एक डब्बा पीर है जिसका घर नजरानों पे चलता है। और ये मुल्तान में बैठा हुआ फॉरेन मिनिस्टर, ये अमेरिका और यहूद और नसारा का सबसे बड़ा एजेंट है। और अफसोस का मकाम यह है कि फॉरेन मिनिस्ट्री किस तरह चल रही है, ये ना वजीर आजम को होश है, ना वजीर खारजा को होश है। जहाजों में घूमते रहते हैं पूरा दिन मारे मारे।
ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا، انہوں نے کہا مبینہ وزیر اعظم صاحب نے کہ مجھ سے امریکہ نے اڈے مانگے. میں نے امریکہ کو کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران نیازی، تمہارا سسر کی جرت اتنی نہیں ہے گولڈ سمتھ کی کہ امریکہ کو کہے ایبسولوٹلی ناٹ. تو تم تو اس کے کرائے کے پالتو پٹھو ہو. دوسری بات، اڈے امریکہ نے ضرور مانگے. مولانا صاحب نے پشاور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نے کوئی اڈے نہیں مانگے. بالکل صحیح کہا ہے، مگر میں اپنی ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں امریکہ نے اڈے ضرور مانگے ہوں گے، اور ہمیں کسی کو نہیں پتا ہوگا. بڑی خاموشی سے عمران خان سے اڈے مانگے ہیں، اور عمران خان خود نہیں بتا رہا کہ مجھ سے اڈے مانگے. وہ اڈے اصل میں چرس کے مانگے ہیں، وہ اڈے اصل میں کوکین کے مانگے ہیں. وہ اڈے وہ مانگے ہیں جس کا اس نے کہا تھا کہ بھنگ پشاور میں ہوگے گی تو ترقی ہوگی، اس کے اڈے مانگے ہیں. اس لیے امریکہ کو بھی پتا ہے کہ ملک کے اندر ایک نشائی مسلط ہے ہم پہ. لہذا آپ اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس ملک کے اندر فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا چاہتی ہے. اس ملک کے اندر بکسا چوری کا نظام اور پلانٹڈ حکومت اور پلانٹڈ روڈ میپ کے ذریعے جو حکومتیں بنائی جاتی ہیں اس کا ہم آئینی اور جمہوری انداز میں بھرپور مقابلہ کریں گے. 2018 سے لے کر 2021 تک ہم الحمدللہ میدان عمل میں ہیں. بعد میں ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اسمبلی کے اندر وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے مودی مجھے کال نہیں کر رہا، جو بائیڈن بھی مجھے کال نہیں کر رہا. وہ بھائی تمہارا منہ اس قابل مس کال کے لیے نہیں ہے تو کال کہاں سے کرے گا کوئی؟ کال کرنے کے لیے منہ چاہیے ہوتا ہے، تمہارا منہ اس قابل نہیں ہے. لہذا مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اعلان فرمائیں گے، اور وہ بیانیہ ان کا آج اپنی تقریر میں ہوگا کہ ہم نے اپنے آگے اس کارروائی کو کس طرح چلانا ہے. آخر میں اس تقریر کے اختتام پر جمعیت علماء اسلام کے ڈاکٹر راشد محمود سومرو اور پی ڈی ایم کے تمام وہ کارکن، ذمہ داران جنہوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے میں دن رات محنت کی، اور تمام وہ پچھلے ریکارڈ توڑے، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور ابابیل انصار الاسلام کے تمام وہ ورکر جو یہاں 48 گھنٹے سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کون کر رہا ہے مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ اویس بھائی. اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کے لیے مائک اپنے بھائی جناب مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے کروں، ایک مرتبہ پھر ایک کرائے کا چینل خبریں چلا